اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم واللہ یعصمک من الناس صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اربہ درود و سلام کا نذرانہ جان عالم کی ذات والا تبار پر جن کے صدقہ جلیل سے یہ اعزاز ہمیں ہمارے مقدر نے نصیب فرمایا۔ انتہائی ذی وقار حاضرین، ARYQ TV کے اس ایک خوبصورت پروگرام کی بابرکت نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہر روز کیفیات بنتی ہیں اور الفاظ سے جذبات ماہ تمام کی رعنائیوں کو پہنچتے ہیں، شوق، عرض اور نیاز سے آراستہ جو دلی کیفیات ہوتی ہیں، وہ شاید ان جملوں کو خوب لگیں گی کہ مجھے حاضری سے نہال کر، مجھے بار یابی میں ڈھال دے، مجھے حاضری سے نہال کر، مجھے بار یابی میں ڈھال دے، میرے بے نمود نصیب کو کبھی رش کے ماہ تمام کر، تیری دسترس میں ہے یا نبی میری قربتیں میرے فاصلے، تیری دسترس میں ہے یا نبی میری قربتیں میرے فاصلے، تو خیال شوق کی اوٹ سے رخ دید بر لب بام کر، تیرے اذن پر ہے مدار کل، یہ اثاثہ کیا یہ بلاوا کیا، تو سحر کو دستے مراد دے، تو صبا کو وقفے پیام کر، میری عرض حال ہے مختصر، میرا باب شوق ہے منتشر، جو اجال لاتی ہے خواب کو اسی ان کہی کو مدام کر۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تقریباً 53ویں سال میں، کیونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا موضوع نہیں ہے، میں اس سے آگے عرض کرنا چاہوں گا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا اللہ کے حکم سے کامل ارادہ فرمایا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کو پیغام ملا کہ آپ تیاری کیجئے، آج ہجرت کا معاملہ آ پہنچا ہے اور ہمیں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اب پہلے ہی حضرت اسماء بنت ابی بکر کے قول کے مطابق کچھ جانور لے آئے اور ان کو بڑا تازہ دم رکھتے، جیسے یہ لگتا تھا محب کو کہ محبوب خدا کا حکم آنے والا ہے۔ تو اس ارادے کے ساتھ آپ اپنی زندگی پہلے ہی گزار رہے تھے، لیکن وہ کیفیت کیا ہوگی جب پتہ چلے کہ آج کی رات کوئی دوسرا ساتھ نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور ہم ہجرت کے اس سارے سفر کو گزار کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی رعنائیوں تک پہنچیں گے، یعنی کہ مکہ مکرمہ سے نکلیں گے اور یثرب کو جب حضور کے قدمین لگیں گے تو وہ مدینہ منورہ بن جائے گا۔ رات کا وہ وقت آ پہنچا، 40 دشمن 80 آنکھوں کے ساتھ 40 اوزار لیے ہوئے دروازے پہ کھڑے تھے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو تلقین فرما کے زہرا بطول کے بابا نکلے ہیں۔ میں جب اس کیفیت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور جناب صدیق اکبر، جناب صدیقہ بھی موجود ہیں، جناب اسماء بھی موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں وہاں پر اس کیفیت میں ہیں، تو وہ کیا کیفیت ہوگی؟ گویا وہ ایسی ہی کیفیت تھی کہ گر یار من بعید خورا کنم شراب، سر را پیالہ ساختم دل را کنم کباب، تن را رباب سازم رگہا بجائے تار، ہر تارے من بگوید اے یار یار یار۔ ایک ایک جسم کے حصے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی صدائیں آتی ہوں گی۔ ادھر جب کفار کو ہجرت کا پتہ چلا تو انہوں نے لوگوں کے لیے طرح طرح انعامات کا اعلان فرما دیا، اور ادھر صدیق اکبر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کبھی حضور سے آگے ہوتے ہیں، کبھی حضور سے دائیں ہوتے ہیں، کبھی آقا کے بائیں ہوتے ہیں، کبھی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتے ہیں۔ اب یہ کیا محبت ہے؟ اب یہ کون سا عشق ہے؟ جیسے کہ کیفیت یہ ہے، اے شمع تجھ پہ یہ رات باری ہے جس طرح
میں نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح، یا سر سے لے کے پاؤں تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، بوضو ہو کے بھی چھونے سے ڈر لگتا ہے۔ زندگی کی قیمتی ترین متاع حیات جسے کہتے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہتے ہیں تو یہ وہی جنہوں نے کہا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آج عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی کی خواہش یہ ہے آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، میں ہر لمحے آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مال میرا ہو، حکم آپ کا ہو، میں قربان کرتا رہوں۔ ہماری ماں ان عزتوں پہ قربان جائیں، ہمارے آبا ان عزتوں پہ قربان جائیں۔ اور کیا ارشاد فرمایا، اور خوب ارشاد فرمایا وَأَن يَكُونُ ابْنَتِي تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور خواہش یہ ہے بیٹی میری ہو، حکم آپ کا ہو، وہ آپ کی نوکری کرتی رہے، وہ آپ کی خدمت کرتی رہے۔ ان میں سے جو پہلی چیز مال کی تھی وہ تو قبول ہوتی رہی، لیکن دیدار کی کیفیت یہ ہے۔ اب یہاں پر دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور علماء نے لکھے بھی ہیں کہ پہلے معنی میں جناب صدیق اکبر آگے اس لیے جاتے کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کرے، پیچھے اس لیے آتے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے، دائیں اس لیے آتے کہ دشمن دائیں سے حملہ نہ کریں، بائیں اس لیے جاتے کہ دشمن بائیں سے حملہ نہ کرے۔ اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ آج کی رات میں پروانے کے لیے یہ شوق کے لمحات موجود ہیں کہ اگر آگے سے دیدار کرنا ہے تو وہ بھی کر لو، اگر پیچھے سے کرنا ہے تو وہ بھی کر لو، اور دائیں بائیں سے اگر دیدار سے اپنے آپ کو تسکین دینی ہے تو آج کوئی شریک نہیں ہے، اپنی نگاہوں کو ٹکا لو اور دو عالم کے سلطان کے رخ زیبا کو اپنی نگاہوں کا نور بھر کے دیدار کو تسکین کی نعمت عطا فرما لو۔ ان ارادوں سے آپ چلے، پھر غار سور کے وہ لمحات، یہ کیسے صدیق اکبر کی زندگی کی عزتیں ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے غار سور کی بلندیوں پر پہنچے، اپنے ہاتھوں سے غار سور کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس کی ساری کواڑوں کو بند کیا اور ایک کے اندر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اور آج یہ کیفیت ہے کہ گود صدیق کی ہے، چہرہ جناب رسول اکرم شفیع امم خطیب معظم کا ہے، جن کے بارے میں یہ جملے ہر حال میں درست ہیں، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اور چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں۔ اس طرح جناب صدیق اکبر وہاں پر موجود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، اور چند دن وہاں پہ ٹھہرتے ہیں۔ دن کو آپ کے غلام عامر بن فہیرہ آ جاتے ہیں، وہ پورے مکہ مکرمہ کے حالات بیان کر دیتے ہیں، اور آپ کی بیٹیوں میں سے جناب اسماء بنت ابی بکر کھانا پہنچا دیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا اکرام ہے کہ دو جہاں کے والی کے طعام کا انتظام بھی یہ کریں، قیام کا انتظام بھی یہ کریں، اور انصرام حفاظت کا انتظام بھی یہ کر رہے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور رفعتوں کے سوا، یا ان کو اللہ پاک نے چن لیا، اس کے سوا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ قافلہ شوق جب حالات بالکل پرسکون ہو جاتے ہیں تو وہاں سے نکلتا ہے۔ دو روایات ہیں، ایک میں جناب صدیق اکبر اور سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع امم خطیب معظم نور شمس و قمر، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور دوسری روایت میں جناب عامر بن فہیرہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اور یہ قافلہ مختلف رستوں سے گزرتا سمندر کے قریب سے ہوتا مختلف علاقوں سے نکلتا قریب یثرب کے پہنچ جاتا ہے۔ میں یہاں پر آپ سے جو چند ایک گزارشات کرنا چاہوں گا کہ آپ پچھلی پوری زندگی کو پڑھ لیجئے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو کیا کیفیت تھی؟ وہی آنکھوں سے آنسوں کا چشمان ترک سے آنسوں کا سیل رواں تھا، اور کیفیات یہ تھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ کو کہہ رہے ہیں مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میرے باپ دادا کا نگر ہے، جد الانبیاء نے تجھے تیار کیا ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں آج ان محبتوں میں گرویدہ ہوں
لیکن اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے جانے پہ مجبور نہ کرتے، مکہ مکرمہ میں کبھی تجھ سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا اعتبار ہے، جن کے بارے میں احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو اللہ آپ سے محبت کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہو کائنات کا خالق آپ سے پیار کرے، وہ جس سے جہاں کی ہر چیز محبت کرتی ہے وہ آپ سے محبت کرے، تو طریقہ صرف ایک ہے، فاتبعونی، میرے پیارے حبیب کی اتباع کرو۔ میں اس لیے رکا ہوں کہ پچھلی جتنی نشستیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، خدا را ان سب کو سمجھیے، ان سب کو جانیے، ان سب کو پرکھیے۔ حضور کی ذات کا کلام صرف کانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف تلذذ کے لیے نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے مشکل دور میں اپنے اوقات گزار رہے ہیں کہ جس زمانے میں، جس دور میں تلاوت قرآن اور نعت سرے بازار بکتا ہے، ہماری اخلاقی گراوٹ ان حدوں کو پہنچ چکی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز محشر کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ ان تمام معاملات میں ان ساری چیزوں کو دیکھیں، حضور کی محبت کو دیکھیں اور حضور کے ساتھ صحابہ کی غلامی کو دیکھیں۔ اب کیفیات ایسی ہی ہیں، کہیں طعام نصیب ہے اور کہیں اختیاری طور پہ طعام نصیب نہیں ہے۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ادھر یثرب میں تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ وہاں پر پیغام آ چکا، وہاں پر ان لوگوں کو یہ صدائیں سنائی جا چکی کہ وہ ہستی پاک آ رہی ہے، وہ ذات والا تیبار آ رہی ہے، جس کو رب کائنات نے اپنی رحمتوں سے آراستہ کیا ہے، جن کی ذات کو تمام تر قدسی صفات تقدیسات سے اللہ پاک نے مزین فرمایا ہے، جن پر جو اترے وہ الفاظ رب کے ہوں تو قرآن پاک بنے، جو کہہ دیں وہ حدیث بن جائے، چل جائیں تو سیرت اور سنت قائم ہو جائے، جن کا ان کے ساتھ نسبی تعلق قائم ہو جائے، وہ آل اور عطرت کی عزتیں پالے، اور جو ان کے قریب آ کے کلمہ پڑھ کے بیٹھ جائیں اور ظاہری آنکھوں سے حالت ایمان میں ان کا دیدار کر لیں، انہیں اصحاب کی توفیقات نصیب ہو جائیں، جو نیکیوں کو عام کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو ایمان کی حدتوں کے ساتھ آراستہ کرتے ہیں، وہ ذات والا تیبار آ رہی ہے، جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ اگر ان کے زمانے میں کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی غریب ہے، یہ دست شفقت بھی فرماتے ہیں، اور اگر آسمان کی طرف اپنے روح زیبا کو اٹھا دیں تو میرا رب رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ اب یہ وہ وقت، اب یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یثرب میں تیاریاں مکمل ہیں، اور یثرب کے بزرگ، بڑے، جوان، یہ سارے کے سارے اپنی ایک پوری کیفیت میں موجود ہیں، اور بنو نجار کی بچیاں دو جہاں کے والی کا استقبال کرنے کے لیے تیاری کر چکی ہیں۔ بڑے بڑے سردار یہ چاہتے ہیں کہ آج وہ اونٹنی آئے گی، ہمارے گھر میں بیٹھ جائے گی، ہمیں وہ اعزاز ملے گا، ہمیں وہ اکرام ملے گا، ہمیں دو جہاں کے والی کو اپنے گھر میں بٹھانے کا اعزاز نصیب ہوگا، کیونکہ ان کو یہ علم تھا کہ والضحیٰ کا مکھڑا ہے، واللیل اذا سجا کی زلفیں ہیں، الم نشرح لک صدرک کا سینہ مبارک ہے، ورفعنا لک ذکرک کا اعزاز ہے، لا اقسم بہذا البلد کی نسبت ہے، والفجر کی قسم سے والفجر کی قسم سے یہ صبح کی ابتدا ہے، اور والعصر کی قسم سے ان کے زمانے کی تقدیس قائم ہے۔ یاسین بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، احمد بھی ہیں، محمد بھی ہیں، اور مقام محمود پر رب کی رحمتوں سے تشریف فرما ہو کے قیامت تک آنے والی امت کی بخشش کا اعلان فرمانے والے بھی ہیں۔ یہ وہ واقعات جن میں آسمان کی کیفیات کیا ہوں گی، فرشتوں کی تقدس میں بھی کیا ہوگی، اس سفر ہجرت کو آگے بڑھائیں گے۔ اگلی قسطوں میں آپ کے سامنے اس چیز کو عرض کرنا چاہوں گا۔ ابھی تو صرف میرے دل کے دروازے سے یہی آواز نکلتی ہے، میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی، کبھی لب پہ ڈولا کبھی ماہی آہے، میں راتوں کو کوئل کی ماند کوکوں،
کبھی لب پہ ڈولا کبھی ماہیا ہے. والسلام علیکم.